السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، دوستو، آداب کے سلسلے میں مذاکرہ چل رہا ہے اور آداب میں معاملات کے آداب ہیں. معاملات میں مال شامل ہوتا ہے. مال اور دولت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت فرمایا. نعمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال ہمیں اللہ سے تعلق قائم ہونے کا ذریعہ بنے، ہمارے آپس کے تعلقات کے بننے کا ذریعہ بنے. یعنی مال آنے کے بعد میرا اللہ کے ساتھ معاملہ نہ بگڑے کہ لا تلہکم اموالکم، مال آ گیا اور مال آنے کی وجہ سے آدمی جو ہے نافرمانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے میں لگا رہا ہے کہ بھی یہ نعمت نہیں بنے گا، کیونکہ یہ مال نعمت نہیں. نعمت کا مطلب کیا ہے؟ یہ مال میرے اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے اور تعلق کے مضبوط ہونے کا ذریعہ بنے. جیسے اس کی مثالیں ہیں حضرات صحابہ کی زندگیاں، اللہ والوں کی زندگیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال کی نعمت عطا فرمائی تھی انہوں نے اسی مال سے اللہ سے ایسے تعلق قائم کیا اور اسی سے اللہ کو ایسے راضی کیا کہ ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں. اور اسی طرح یہ مال جو ہے آنے کے بعد ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں یہ تعلقات بگڑنے کا ذریعہ نہ بنے. اس کے لیے آداب بیان کیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مالیات کے آداب، مالیات کا دین سکھایا ہے. یہ مالیات کا دین کیوں ہے؟ کہ یہ مال نعمت ہے. اس مال کے آنے کے بعد ہمارے آپس کے تعلقات بگڑ جائیں. دو بھائی بڑے اچھے تعلقات سے رہتے تھے، مال درمیان میں آیا جس کی وجہ سے آپس میں بگاڑ کا سبب بن گیا. باپ بیٹے کتنا نازک، کتنا جو ہے قیمتی رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، لیکن مال کی وجہ سے یہ رشتہ جو ہے بگڑ گیا. میاں بیوی کیسا بہترین رشتہ ہے، لیکن مال کے ذریعے سے یہ آپس کے تعلقات بگڑ گئے. تو آپس میں جھگڑے، آپس کے معاملات کے بگڑنے کا ذریعہ نہ بنے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مالیات کا، معاملات کا دین ہمیں سکھایا ہے کہ میرا مال یہ اللہ کے تعلق کے بننے کا اور ہمارے آپس میں تعلقات کے بنے رہنے کا ذریعہ بنے. اس مال کی وجہ سے میں اپنے تعلقات بگاڑ لوں، اس مال کی وجہ سے اپنے تعلقات کو خراب کر لوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی بنیاد سب سے پہلے کیا ہے کہ دیکھیں نا، حقوق العباد کتنی بڑی اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو کچھ دن پہلے آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ اکرام سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اس موقع پر میں تمہیں کوئی نصیحت، کوئی وعظ کہنے کے لیے جمع نہیں کیا،
بلکہ صرف ایک بات کہنے کے لیے جمع کیا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری مجھے اب یہ ذریعہ بنے گی اللہ سے ملاقات کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا وقت قریب آ گیا، اور میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہے تو بے تکلف وہ مجھ سے پوچھ لے۔ معاملہ صاف کرنا، معاملہ صاف کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے یہ بات ان کے سامنے پیش کی، تو صحابہ جو ہے بس حیران کے، تو ایک صحابی جو ہے کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے فلاں وقت 2 درہم لیے تھے، آپ نے ان کو ادا کر دیا۔ اور ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ مجھ پر ایک چھڑی لگائی تھی، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ادھر آؤ۔ سوچیں واقعہ کتنا بارہا ہم سنتے ہیں، آپ نے وہ صحابی کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ چھڑی دے دی، کہا تم اپنا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ جس موقع پر میرے پیٹ پر چھڑی لگی تھی، میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنا کرتا اتارا۔ سبحان اللہ، حق ادا کرنے کے لیے کیا بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں آپ کے کرتے کا کیا مقام ہوگا، کیا اس کرتے جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا کپڑا ہے، اس کپڑے کا، اس کرتے کا، اس چادر کا کیا مقام ہے، آپ نے اس کو اتارا۔ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ حقوق ادا کرنا کتنا اہم ہے، کہ آدمی وہ فوراً چمٹ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بدبخت ہوگا جو آپ سے بدلہ لے، آپ نے کبھی زیادتی کی ہی نہیں، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی مہر نبوت کو میں بوسہ دے دوں۔ وہ پیچھے سے چمٹ گئے، بوسہ دینے لگے۔ تو بہرکیف یہ مالیات میں یہ ہمیں، کیونکہ حقوق العباد ہیں، حقوق العباد بندہ اس کو جب ادا کرتا ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک زندگی کے اندر ایک طریقہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیشہ معاملات میں صفائی ہو، گھریلو معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، آپس کے معاملات ہیں، اس میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں مال و دولت کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تبھی تو انسان جو ہے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ فطری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے کہ اپنے دلوں سے مال کی محبت کو ختم کرو، نہیں، بلکہ صرف ایک چیز ہے، یہ محبت حد سے تجاوز نہ کرے، بس یہ محبت جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو پھر بگاڑ لے کر آتی ہے، پھر معاملات میں بگاڑ آتا ہے، کیونکہ قرضہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ دنیا کی محبت، دنیا کی حرص، مال و دولت کی محبت، مال و دولت کی حرص، یہ جڑ ہے معاملات کی خرابی کی۔ لیکن یہ کون سی محبت؟ جو محبت حد سے تجاوز کر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ سبحان اللہ، اے اللہ سب سے بڑا غم دنیا کو نہ بنا، کہ میرے دل پر، میرے دماغ پر سب سے بڑی فکر یہی چھائی رہے کہ دنیا، مال کیسے کماؤں، مال کیسے آئے، اس کے نتیجے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، حقوق کی حق تلفی ہو۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، سب سے بڑا غم دنیا کو نہ بنا۔ آدمی کو فکر ہونی چاہیے لیکن سب سے بڑا نہیں۔ اور پھر فرمایا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ میرے سارے علم کا مقصد جو ہے دنیا نہ بنا،
آج افسوس یہ ہے کہ علم کا مقصد جو ہے ہم جو ہے دنیا بنائے ہیں۔ علم کا کبھی مقصد دنیا نہیں ہے، علم کا مقصد جو ہے اپنی ذات ہے، کہ اپنی شخصیت کو بنانا، کہ میں بہترین انسان بنوں۔ آج تو انکم، سورس آف انکم کا ذریعہ بنا ہے علم۔ ولا غایت رغبتنا، تیسرا جملہ ہے، اے اللہ ولا غایت رغبتنا، میری ساری رغبتیں دنیا میں نہ ہوں، دنیا نہ ہو، میری رغبت کی جو انتہا ہے اس کو دنیا نہ بنا، آخرت ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ مال و دولت کی نعمت جو ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ آداب اسی لیے ہیں کہ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے، یہ مال ہمارے آپس کے تعلقات کے بگاڑ کا سبب نہیں بنتا۔ آج دیکھیں، معاملات میں، ہمارے آپس کے تعلقات میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ مالیات اور معاملات کے دین سے دوری ہے۔ اور آج کی مجلس میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے کہ مال اللہ نے جو دیا ہے، وہ مال جو ہے معاملات کی صفائی مطلوب ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز مال کی ملکیت طے ہونا چاہیے۔ مال کی ملکیت طے ہو، واضح ہو۔ مالیات میں، معاملات میں یہ اہم اصول ہے۔ معاملات میں اور مالیات میں یہ اہم اصول ہے کہ مالیات، اس کی ملکیت طے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دو دوستوں کے درمیان کوئی کاروبار ہے، دو بھائیوں کے درمیان کوئی کاروبار ہے، یا والد اور بیٹے کے درمیان کوئی مالی معاملہ ہے، یا میاں بیوی کے درمیان کوئی مالی معاملہ ہے۔ اس میں بات صاف صاف ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے کہ اس میں کس کی کتنی ملکیت ہے۔ ملکیت کا آپس میں طے کرنا اور طے ہونا، واضح ہونا، صاف صاف ہونا، یہ پہلے بنیاد ہے۔ یہ چیز بہت بڑی، یہ بنیاد ہے کہ کون، مثال کے طور پر والد ہیں اور بچے ہیں، مالیات کا، معاملات کا کوئی کام ہو رہا ہے جس میں مال شامل ہے، اس میں واضح ہو کہ کون سی چیز والد صاحب کی ہے، کون سی چیز بچوں کی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کچھ مالی معاملات ہیں، اس میں بات واضح ہونا چاہیے کون سی چیز بیوی کی ہے، کون سی چیز شوہر کی ہے۔ یہ بات بڑی اجنبی، یعنی بڑی ایک نئی بات لگ رہی ہے۔ حالانکہ آپ ذرا سا غور کریں، ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مسائل تو ہم سب کے سامنے ہیں، کیا مسئلے ہیں معاملات کے بارے میں، مالیات کے بارے میں، لیکن اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ مالیات میں ملکیت طے نہیں کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح آپس میں رہیں، ہماری معاشرت کیسی ہو۔ معاشرت کہتے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسے ہو، ہمارا آپس میں رہن سہن کیسا ہو، بھائیوں جیسا ہو۔ المسلم اخو المسلم، بھئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ والد اور بیٹے کا رشتہ دیکھیں، بیٹے کے لیے والد کا کیا مقام ہے، اور والد کے لیے بیٹے کی کیا محبت ہے۔ اور دو بھائی کہ ایک ماں کے دو بچے، کتنے انہیں، لیکن کیسے؟ ایثار و محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، یہ رہنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ لیکن جہاں مال کا معاملہ آ جائے، اپنے تعلقات کی حفاظت کے لیے، اپنے رشتوں کی حفاظت کے لیے، یہ شریعت نے سکھایا کہ اپنے معاملے کو صاف کر لینا چاہیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، آگے چل کر بہت سے فتنے پیدا ہوں گے، اور بہت سے چیزیں، بہت سے جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی عدالتوں میں دیکھیں، جو مقدمات عدالتوں میں جو چل رہے ہیں،
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات کے بگاڑ کا نتیجہ ہے. اور وہ مقدمات اگر دیکھیں وہاں پر مطلب یعنی افسوس ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر مقدمہ کیا ہے، ایک دوست نے دوسرے دوست پہ مقدمہ دائر کیا ہے، اور آگے کی بات تو کہنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کی یعنی کیا وجہ ہے؟ معاملات، کہ بھئی معاملات میں ملکیتیں طے نہیں ہوئی. ایک کاروبار ہے، والد صاحب نے شروع کیا بڑی محنت کے ساتھ، اور بڑے بھائی اس میں شریک ہوئے، لیکن کوئی حساب کتاب نہیں، بس چل رہا ہے. بھائی آتے رہے جاتے رہے، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی، چوتھا بھائی، اس میں سب شریک ہو رہے اور سب اپنی ضرورت کے مطابق لے رہے. اس کاروبار میں کس کی کیا پوزیشن ہے کوئی پتہ نہیں کسی کو. سب جو ہے نا سب کام کر رہے ہیں والد صاحب. اب یہ پورا کاروبار صرف والد صاحب کا ہے اور جتنے بھائی ہیں وہ سب والد صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، یا والد صاحب کے ساتھ پارٹنر ہیں، یا پھر ایک یہ بات طے ہے کہ جیسے روزانہ اتنا آپ کو دے دیا جائے گا. یعنی کیا چیز ہے یہ چیز جو ہے نا. اب یہ آپ سوچیں اس چیز کو، جو معاشرے کی پریکٹیکل مثالیں ہیں یہ سب. اور اگر ہم تھوڑا سا اگر اس بات کو کہیں کہ دیکھو معاملات کی صفائی ہونی چاہیے، معاملہ واضح ہونا چاہیے، تو کہیں گے بھئی کہ یہ کیا بات ہے، آپ تو دو بھائیوں میں جو ہے اختلاف ڈالنے کی بات کر لیں. یہ تو زبان کے بول ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معاملات کے بگاڑ سے دلوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. جب کاروبار بڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے بڑا بھائی زیادہ حق جو ہے نا اس میں لینا چاہتے ہیں. چھوٹے بھائی تو بھائی میں بات بند ہو جاتی ہے. آپس میں گھروں کے اندر جو ہے نا اختلاف، اور نتیجہ کیا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی پر مقدمہ. یہ سارے مسئلے کیوں ہیں؟ یہ سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ ہے ملکیت طے نہ کرنا. ملکیت طے نہ کرنے کی وجہ سے معاملات میں صفائی نہیں ہوئی، معاملہ واضح نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ سارا آپس میں دیکھیں نا، دو حقیقی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے دعوتوں میں آتے ہیں. دیکھیں نا عجیب، یعنی خود سوچیں کہ کیسا بہترین اصول ہے. تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب. آپس میں رہن سہن، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد، یہ بھائیوں کی طرح ہونی چاہیے. لیکن تعاملوا کالاجانب، معاملہ جو ہے اجنبی کی طرح کرے. معاملہ کا مطلب قرض کا معاملہ، بزنس کا معاملہ. لیکن ہمارا پاس ہوتا کیا ہے؟ معاملہ بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. معاملہ بھائیوں کی طرح. بھئی ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں، میں دیکھتا ہوں بھئی کہ 10 سال سے جانتا ہوں، بڑے ماشاءاللہ نمازی ہیں، نیک ہیں، بہت اچھا ہے. معاملہ شروع ہو گیا، کوئی واضح نہیں، نہ کوئی پیپر ورک، نہ کوئی بات چیت، لے جا کے جو ہے نا $10,000 دے دیے. اب ہوا کیا؟ معاملہ بگڑ گیا. اب دونوں ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن دل آپس میں ایک دوسرے کے کٹے ہوئے ہیں. کیونکہ معاملہ بھائیوں کی طرح ہو گیا تو اجنبیوں کی طرح رہ رہے. معاملہ بھائیوں کی طرح کیا انہوں نے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اجنبیوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، ایک مجلس میں، ایک مسجد میں، بلکہ آپ آگے بڑھ کے کہیں ایک گھر میں. اور اگر معاملہ اجنبی کی طرح کرتے، نہیں کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، وقتی طور پہ یہ بات اجنبی. دیکھیں نا حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا. اسلام جو آیا ہے ایک اجنبیت کی حالت میں آیا ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ اسلام جو ہے اجنبی حالت میں ہو جائے گا. یہ سب باتیں بڑی اجنبی لگتی ہیں. اچھا ایک گھر میں ایک ماں باپ کے بچے، اس میں بھی جو ہے آپس میں جو ہے میاں بھی.
لیکن اس کے جو نتیجے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم اس کے جو نتیجے ہو رہے ہیں کوئی خیالی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی یہ مثالیں ہیں، تازہ مثالیں ہیں. اسی لیے یہ مالیات کا یہ بنیادی ادب ہے. جو ہمارے پاس کیش ہے، جو ہمارے پاس سامان ہے، جو ہمارے پاس پراپرٹی ہے، جو یہ چیز طے ہو جائے کہ یہ کس کی ملکیت ہے. ملکیت طے ہونا، واضح ہونا، یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے. اس پر ڈیپینڈ ہے اس معاملات کی صفائی کا. اور دوسری چیز، اس پر جو ہے بہت سے شریعت کے احکام کا دار و مدار ہے. ذرا سوچیں اس کے کیا فائدے ہیں، اس میں کتنی غفلت ہو رہی ہے ہمارے اندر، کتنی کوتاہی ہو رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ معاملات کی صفائی کے لیے چیزوں کی ملکیت کا واضح ہونے کا مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا، بھئی یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، ختم. یہ بالکل اس میں کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہ بھی ایک بات میں آپ کو واضح کروں، کوئی رشتہ داری تو بہت بڑی بات. والد بہت بڑا مقام ہے. بھائی، بڑا بھائی جو ہے نا والد کے درجے میں ہے، چچا والد کے درجے میں، سب اپنے سر آنکھوں پر. لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے وہاں شریعت نے یہ سکھایا کہ بھئی کہ ملکیت طے ہو، تاکہ آئندہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، اگر احترام میں سامنے منہ پر نہ ہو تو دلوں میں کوئی رنجشیں نہ ہو. بیٹا اپنے والد کے دل میں اگر یہ کلا لے، میرے ابا نے مجھ پر زیادتی کی ہے، بڑے بھائی کو زیادہ دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، سوچیں اس بچے کا کیا حال ہوگا کہ اپنے دل میں اپنے والد کے خلاف جو ہے نا بات رکھ لیا. بہت سی چیزیں جو ہے نا سامنے اس وقت نظر نہیں آتی، بعد میں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ملکیت طے ہونا کیوں ضروری، اس کی ایک وجہ کہ شریعت کے احکامات بہت سے اس پر ڈیپینڈ ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، سیدھے مسئلہ پوچھتے ہیں، بھئی زکوٰۃ ہے، بھئی کہ ہمارے پاس اتنا زیور ہے، بھئی کہ ہمارے پاس ہے یا میرے پاس ہے. کوسچن یہ ہے کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا فرد پر واجب ہے، شوہر پر بھی واجب ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی واجب ہے، بیوی پر بھی واجب ہے. جیسے نماز دونوں پر واجب ہے، دونوں پر فرض ہے. تو اگر گھر میں کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر گولڈ ہے، وہ گولڈ جو ہے ملکیت طے ہو، بھئی یہ بیوی کی، تو بیوی جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی طرف سے شوہر ادا کر لے، یہ اس کا وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن فرض کس پر ہے؟ میں ابھی جو ہے نا 2-3 ہفتے پہلے کی ایک مثال میں عرض کروں کہ ایک جو ہے نا ایک صاحب جو ہے جاب چلی گئی. دیکھیں معاملات میں بگاڑ کیسے آتا ہے. جاب چلی گئی، پریشان ہو گئے، تو کچھ ضرورت ان کے لیے ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو تمہارے پاس جو بینگلز ہیں وہ مجھے دے دو تاکہ میں اس کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کروں. تو بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ہیں. شوہر نے کہا نہیں، میں تو ابھی لاسٹ کچھ ہی دن پہلے تو تمہیں دیے تھے خرید کے. دیکھیں گڑبڑ کیسے ہو رہی ہے، مسئلہ کیسے بگڑتا ہے. کیونکہ جب شوہر کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے بیوی کے لیے، یا تو ہدیہ ہے یا تو مستعار ہے. مستعار کا مطلب یہ ہے آپ اس کو استعمال کرو، ضرورت کے وقت میں اس کو لے کے بیچ دوں گا. بعض مرتبہ آدمی جو ہے سونا خریدتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے بعد میں ضرورت کے لیے، کہ ٹھیک ہے تم استعمال کرو جب تک استعمال کرنا ہے، لیکن جب ضرورت ہوگی تو میں بیچ دوں گا. ٹھیک ہے، اور بیوی استعمال کرتی رہتی ہے. لیکن بعض مرتبہ جو ہے شوہر گفٹ میں دیتا ہے کہ یہ اینیورسری گفٹ ہے، لے لیجیے آپ. ٹھیک ہے، تو واضح ہونی چاہیے بات کہ آپ کو یہ ہدیہ ہے. ہدیے کا مطلب یہ کہ وہ اس کی مالک ہے. اب نہ ہدیہ کہا جاتا ہے، نہ اب جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ میری چیز ہے، میں ضرورت پر لوں گا، استعمال کر لو. تو اب کیا ہے، دونوں میں کنفیوژن ہے. شوہر سمجھ رہا ہے کہ بھی یہ میرا ہے، بیوی سمجھ رہی ہے میری ہے، اور دونوں بات کرتے ہیں ہمارا ہے. لیکن جب بات ضرورت کی آتی ہے تو کوئی مسئلہ حل نہیں. دیکھیں کیسے
اس نازک رشتے میں کیسے جو ہے ایک مال جو ہے تعلق کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، تعلق بگاڑ کا سبب بن گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات جو ہے نا بڑی مطلب میں واضح طور پر صاف عرض کروں کہ دیکھو، خرچ بیوی پہ خرچ کرو، بھائی بھائی پہ خرچ کرے، کھلائے پلائے، مدد کرے، سب کچھ کرے، لیکن بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ کس کی ہے۔ اب زکوٰۃ کون دے؟ کسی کا انتقال ہو جائے، چیزیں ہیں گھر میں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کیش ہے جی ہے نا، یا سونا چاندی ہے، کوئی بھی، تو وہ کس کی ملکیت ہے؟ وراثت میں کس کا حق ہے؟ وہ نہیں بھئی یہ ہمارا ہے، اچھا جملہ ہے، ہمارا ہے، سب ہمارا ہے، بالکل ہمارا ہے، سب ہمارا، لیکن بہت سے احکامات انسان کی ذاتی ملکیت پر طے ہوتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں جو ہے حج ہے، اس میں وراثت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اصل میں کیا ہے، یہ باتیں ہمیں بڑی یعنی اجنبی ہو گئی ہیں، یہ سب جو ہے نا نئی مطلب ویئرڈ لگتی ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ حضرت نے اپنا واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک مرتبہ رات میں اچانک حضرت کی نیند سے حضرت بیدار ہو گئے، رات کا وقت تھا، تو دیکھا تو اہلیہ بھی جاگ رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے یہ نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو اچھا، تھوڑی دیر بعد حضرت جو ہے اٹھے اور جا کر جو ہے نا کچھ رقم لا کر اپنی اہلیہ کو دیے، اور یہ کہہ کر دیے کہ میں ابھی کچھ دن پہلے جو تم سے قرض لیا تھا وہ تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی بات دیکھیں نا، صفائی کی دیکھیں۔ تو بیوی کہنے لگی یہ ابھی اتنی رات میں دینے کی کیا ضرورت تھی، کبھی بھی آپ دے سکتے، صبح دے سکتے۔ فرمایا نہیں، کہ اس حال میں اگر موت آ جائے تو میرا کیا بنے۔ تو دوستو، یعنی معاملات جو ہے اس کی صفائی واضح ہو، ورنہ جو ہے بہت سی چیزوں میں جو ہے نا مطلب معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ شوہر جو ہے بیوی کو کیش دے رہا ہے مثال کے طور پر، ہاں یہ کیش کیا ہے؟ ہدیہ ہے یا رکھنے کے لیے؟ بھئی آپ اس کو رکھیں۔ اب رکھیں کا مطلب کیا ہوا کہ ہدیہ ہے، واضح کر دینا چاہیے کہ آپ استعمال کرو۔ وہ اس میں جو ہے صدقہ کرے، اپنے یعنی کسی کی مدد کرے، کوئی بھی استعمال کرے، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو اچھا، یہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ ملکیت طے نہیں ہوتی؟ ملکیت یعنی ایک تو وجہ یہ ہے کہ معاملات کا جو دین ہے اس دین کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ معاملات کی صفائی اگر نہ ہو تو سیدھے جو ہے نا کیا ہے، حقوق العباد پر اثر پڑتا ہے، اعمال پر اثر، رشتوں پر اثر، کہ اس اتنی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اور مسائل دیکھیں، ہوتے ہیں مسائل۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی ڈرتا ہے، نہیں اگر میں مثال کے طور پر ایک بھائی اگر قرض لے $100 $1000، وہ کہے اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریں، کب دیں گے آپ، کس وقت دیں گے، یہ اگر پوچھ لے تو دیکھیے کیا سمجھیں گے۔ آدمی ڈرتا ہے کہ اگر میں اس طرح کی بات کروں معاملات کی صفائی کی تو کیا ہوگا، بھائی ناراض نہ ہو جائے، بھائی کہ تم تو مجھے اجنبی بنا دی بس۔ اس ڈر کی وجہ سے جو ہے شریعت کے حکم کو ہی پورا نہیں کیا، آدمی جھجکتا ہے، ہچکچاتا ہے۔ اچھے طریقے کے ساتھ ادب سے اللہ کی رضا کے لیے آدمی معاملات کی بات کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دلوں میں محبتیں رہیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی امت میں جو پریشانیاں آتی ہیں، خاص طور پر جو مالیات کی پریشانی، بعض مرتبہ مالیات میں رکاوٹ آتی ہے، یا بعض مرتبہ آمدنی ہوتی ہے برکتیں نہیں ہوتی۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں دینا،
دوسرا مالیات کی حق تلفی ہے. وہ حق تلفی ہم باہر سمجھتے ہیں لیکن اپنے گھروں کے اندر ہوتی ہے، اسی لیے گھریلو معاملات میں بھی صفائی بہت ضروری. جیسے مثال میں آپ یہ مکان، جیسے نا مکان کی تعمیر، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مکان کی تعمیر کا معاملہ ہے. یہ سب یہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بھئی کہ ایک بیٹا جو ہے پیسے لگاتا رہا، بھیجتا رہا اپنے والد کو، والد صاحب جو ہے نا اس گھر پہ اور ایک فلور اور ایک فلور اور ایک فلور بناتے رہے. اب بیٹا سمجھ رہا ہے یہ سارا گھر میرا ہے، والد سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا میرا تعاون کر رہا ہے، یہ سب میرا ہے. اب انتقال ہوا تو پھر جو ہے مسئلے شروع ہوئے کہ بھئی کہ یہ تو ابا کا ہے. وہ کہے گا نہیں پیسہ میں دیا ہوں. دیکھیں نا، جب بھی ایک بات ہے کہ کوئی بھی والد بہت بڑا رشتہ ہے، لیکن ان کی خدمت میں جب کوئی مال پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اس پر جو ہے کنسٹرکشن کریں، یہ ایز اے شریک پارٹنر ہے یا والد صاحب کی خدمت کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ بھئی کہ میں والد صاحب کا ہی کروں، والد صاحب کی خدمت کے لیے میں ان کے لیے کروں. جب یہ چیز واضح نہیں ہوتی تو پھر گڑبڑ کا آتی ہے. جب وہ گھر کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور کتنے آپس میں جو ہے نا بس دیکھیں بھائیوں میں رنجشیں، بہنوں میں جو ہے نا بس آپس میں اختلاف. اسی لیے دوستوں کے بات اصل میں مجھے یہی بات عرض کرنی تھی مختصر طور پر. ہم جو ہے کوئی بھی ہمارا کاروبار ہو یا پراپرٹی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں مالیات ہیں، اس میں ہم اپنے رشتوں کی حفاظت کے لیے، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کی حفاظت کے لیے، ہاں، اور مالیات کی برکت کے لیے، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی حق زیادتی نہ ہو، اس کے لیے ہم ملکیت کو طے کریں. ملکیت طے کریں کہ یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ چیز آپ کی. اسلاف کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ان کے گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں یہ چیزیں واضح ہیں. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنے اختلافات نہیں تھے، اتنے آپس میں مسائل نہیں تھے. اور آج ایک بنیادی چیزوں کو ہم چھوڑ کر یہ مال جو ہے ہمارے تعلقات کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے. سوچیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرما رہے ہیں یہ نعمت ہے، یہ مال نعمت ہے، اس کے آنے سے میرے تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ مال آنے سے آپس میں جو ہے تعلقات، کہ مال آ گیا تو بیوی سے تعلق بگڑ گیا مال کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے والد سے تعلق بگڑ گیا، بھائیوں سے تعلق بگڑ گیا. مال تو آنے جانے کی چیز ہے، لیکن ہوا کیا؟ نہیں، ہم نے وہ ترتیب نہیں بنائی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے تو سامنے سمندر آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنا جو ہے کیا کرو، اپنا عصا اس پانی پہ مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 پانی کے چشمے نکل گئے، یعنی 12 راستے ہو گئے. 12 راستے، یہ جو 12 راستے، پانی کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے، پانی پہ چلنے کی ضرورت پڑی تو 12 راستے. یہ 12 کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلہ کل اناس مشربہم، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر اپنے اپنے چل رہے. مفسرین اس پر بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، یہ انتظام سکھایا جا رہا ہے، معاملات کی صفائی سکھائی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے تو انہوں نے 12 برابر الگ الگ جو ہے نا ان کے لیے اللہ نے راستے کھولے تاکہ ہر ایک اپنا اپنا کرے. گھر میں 4 بچے ہیں تو چاروں کے ساتھ معاملات میں صفائی برابر ہونی چاہیے. تو بہرکیف ہمارا چونکہ مسئلہ مالیات پر، معاملات کے آداب پر چل رہا ہے، تو ایک بات، ایک معاملات کے آداب میں ایک ادب بہت یہ ہے کہ ملکیت طے ہو، واضح ہو، کسی قسم کی کوئی شک نہ ہو. ہاں،
اس پر جو ہے بڑے احکامات اسلام کے موقوف ہیں، اور اس میں ظاہری طور پہ تھوڑا سا جو ہے آدمی کو برا لگتا ہے، لیکن اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں امت کی مالی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مالیات کے بگاڑ کو دور فرما کر اللہ تعالی اس معاملات کے دین کو اللہ امت میں زندہ فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔